بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، حکم ہوا تم پر روزے کا جیسے حکم ہوا تھا تم سے پہلے لوگوں پر، شاید تم پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے یعنی شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا، اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کر دیے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے کا اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر آدمی تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹ بھر کھلانے پر یہ ثواب موقوف نہیں ہے، یہ ثواب تو اللہ رب العزت ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی رحمت فرما دیتے ہیں۔
یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو، اللہ تعالی شانہ مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی فرما دیتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ محترم حضرات و خواتین، جس موضوع پر میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے میں نے قرآن مجید کی اس آیت کا سہارا لیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ نے روزے کو تم پر فرض کیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ آپ اس آیت پر غور کریں گے تو آپ کو ایک عجیب بات سمجھ میں آئے گی۔ اس امت کے متعلق جتنے احکامات ہیں ان تمام میں اللہ تعالیٰ نے صرف امت کو حکم یہ دیا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے حکم دینے سے پہلے قرآن مجید نے اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزہ ایسے ہی فرض ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا، کیونکہ روزہ ایک عجیب سی عبادت ہے جس میں آدمی کھانے سے رکتا ہے، پینے سے رکتا ہے، خواہشات سے اپنے آپ کو روک دیتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو عام حالات میں اس کے لیے جائز ہوتی ہیں روزے میں ناجائز ہو جاتی ہیں۔ اب یہ بہت بڑا بوجھ محسوس کرتا ہے کہ میں بلا وجہ کھانے سے رک گیا ہوں، پینے سے رک گیا ہوں، خواہشات پورے کرنے سے مجھے روک دیا گیا ہے، کھانا سامنے موجود ہے، کھانے کی جرات نہیں کرتا، پانی سامنے ہے، پینے کی جرات نہیں کرتا، پھل فروٹ سامنے رکھے ہوئے ہیں، ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکتا۔ یہ آدمی بڑا بوجھ محسوس کرتا ہے۔ اللہ نے ترغیباً فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان والو جس روزے کی فرضیت کو تم محسوس کر رہے ہو کہ صبح سے لے کر شام تک پورا دن کھانے پینے سے، خواہشات نفسانیہ سے رکے ہوئے ہو، یہ تم پر صرف فرض نہیں تھا بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ جب روزہ ان پر فرض تھا تو پھر ہمارے لیے کیا بوجھ ہے؟ ہم بھی اس کو سعادت اور غنیمت سمجھ کر رکھنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پہلی جتنی امتیں تھیں کوئی امت ایسی نہیں تھی جس پر روزے کی فرضیت کا حکم نہ آیا ہو، حتیٰ کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے کہ جناب آدم ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، ہر ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام پر یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ تواتر کے ساتھ اس انداز سے روزہ رکھا کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، یعنی روزہ نہ رکھتے۔ گویا یوں سمجھ لیجئے جیسا کہ سال میں
6 ماہ تک روزہ رکھا کرتے تھے، 6 ماہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 40 دن کے روزے اللہ نے فرض کیے تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آج بھی 2 ماہ تک مسلسل روزہ رکھتی ہے۔ گویا کسی امت پر روزے کی تخفیف نہیں ہوئی، روزہ سب پر فرض تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا، پیغمبر نوح نے روزہ رکھا، ابراہیم خلیل اللہ نے روزے رکھے، سیدنا داؤد بالترتیب 1 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ رکھا کرتے، سیدنا موسیٰ کوہ طور پر مسلسل 40 روزے رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو مسلسل 2 ماہ کے روزے کا حکم دیا۔ یہ روزے صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ اس لیے قرآن مجید نے ترغیب کا جملہ استعمال کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان والو تم پر روزہ ایسے فرض ہے جیسے پہلی امتوں پر فرض تھا۔ روزہ صرف آپ پر فرض نہیں، یہ وہ بڑی سعادت، دولت اور نعمت ہے جو پہلی امتوں میں بھی تھی، آپ کو بھی ملی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے جب زمین پر اتارے گئے، جنت کا حسن، جنت کے سارے کمالات جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں عطا فرمائے تھے، اور یقیناً ہر جنتی کو جنت میں ملیں گے۔ بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا، بیمار کبھی نہیں ہوگا، زندگی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، مسلسل نعمتیں ملیں گی، ایسی نعمتیں جن پر کوئی زوال نہیں آئے گا۔ اتنے بڑے کمالات کو حاصل کرنے کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اتارے گئے تو بہت بڑا فاصلہ تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سرندیپ انڈیا کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر اترے، حضرت حوا جدہ میں اتری، ایک دوسرے سے دونوں جدا ہو گئے۔ ایک طرف سیدنا آدم علیہ السلام کو مسلسل اللہ کا خوف، اللہ کی جلالیت کا ڈر کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، بھول کر نسیان کے طور پر قرآن کہتا ہے آدم دلی طور پر وہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے، بھول کر کام کر بیٹھے۔ ایک تو اس کا خوف تھا، دوسرا رفیق حیات سیدہ حوا بھی جدا ہو گئیں، دونوں میں بڑا فاصلہ تھا، دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے۔ جہاں میدان عرفات ہے، اس عرفات میں ایک پہاڑی ہے جس کو جبل نور کہا جاتا ہے، اس پہاڑی پر سیدنا آدم سیدہ حوا کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد سیدنا آدم مسلسل روتے رہے، اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہے، اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ توبہ کے اعلان کے بعد ایک دن سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنا چہرہ آئینے میں یا پانی میں یا کسی چیز میں دیکھا، دیکھنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ جو حسن اللہ نے مجھے جنت میں عطا کیا تھا، جو کمالات مجھے جنت میں ملے تھے، جو خوبیاں مجھے جنت میں ملی تھیں، جو جوانی مجھے جنت میں ملی تھی، جو انعامات مجھے جنت میں ملے تھے، جنت سے زمین پر آنے کے بعد وہ حسن چھن گیا، کمالات ختم ہو گئے، خوبیاں امتحان کے طور پر واپس لے لی گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بڑا احساس ہوا، انتہائی دکھ ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے میرے اس حسن کو دوبارہ مجھے لوٹا دے تاکہ میں تیرے اس انعام اور احسان کو دوبارہ دیکھ سکوں۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی آدم اگر اپنے ان کمالات کو واپس لینا چاہتے ہو پھر تمہیں 3 روزے رکھنے پڑیں گے۔ 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ اتفاق کی بات تھی، وہ ایسے دن تھے
جن دنوں میں رات کو چاند منور ہوتا تھا، دن کو سورج روشن ہوتا تھا، دن بھی روشن رات بھی روشن، اس لیے رات اور دن کی روشنی کی وجہ سے ان دنوں کو ایام بیض کہا جاتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے 13 تاریخ کا روزہ رکھا، چہرہ دیکھا، حسن میں اضافہ نظر آیا۔ 14 کو روزہ رکھا، حسن میں اور اضافہ نظر آیا۔ 15 کو پھر روزہ رکھا، وہ کمال اور خوبیاں جو ضائع ہو چکی تھیں اللہ نے دوبارہ لوٹا دی، جنت کا گیا ہوا حسن دوبارہ واپس آ گیا، گئے ہوئے کمالات دوبارہ واپس آ گئے۔ اس پر آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہر مہینے 3 دن روزہ رکھا کرتے ہیں۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔